ہمارے روزے کیسے قبول ہوں گے؟ رمضان میں تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے روزہ قبول ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج آپ کو رمضان میں تہجد میں دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہمارے روزے کیسے قبول ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ اللہ والو، صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے روزہ۔ یہ ایک روزہ مکمل روحانی اور جسمانی عبادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو خاص رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن روزے کی قبولیت کے لیے کچھ مخصوص شرائط اور آداب ہیں جنہیں اپنانا ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ نہ صرف رسم نہ بن کے رہ جائے بلکہ حقیقی طور پر قبول بھی ہو۔ روزے کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط نیت کا خالص ہونا بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص دکھاوے یا محض رسم و رواج کی پیروی میں روزہ رکھ رہا ہے تو وہ روحانی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ صرف اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے رکھیں۔ سحری کرنا سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح افطاری میں جلدی کرنا بھی سنت ہے۔ روزے کی قبولیت کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں۔ محض بھوکا اور پیاسا رہنا کافی نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، برے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی قبولیت کے لیے زبان، آنکھوں، کانوں اور تمام اعضاء کے گناہوں سے محفوظ رکھنا بھی لازمی ہے۔ روزے داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی مکمل پابندی کرے کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ مکمل عبادت نہیں کہلا سکتا۔ روزے کی قبولیت کے لیے نماز کا قائم کرنا لازمی ہے، ورنہ تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی میرے رب کو ضرورت نہیں ہے۔ حسد، بغض، کینہ اور نفرت جیسی برائیوں سے دل کو پاک رکھنا روزے کی روح ہے۔ اگر ہم روزے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھتے ہیں تو یہ روزے کی برکت کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے جو دل کے صاف ہوتے ہیں۔ افطار کے وقت دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے روزے داروں کو چاہیے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، عافیت طلب کریں، دعائیں مانگیں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ روزے کی قبولیت میں ایک اہم عمل صدقہ و خیرات بھی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو مزید بابرکت بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود بھی رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے روزے کے دوران زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے
جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کا روزہ مزید بابرکت اور مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ روزے کے دوران توبہ اور استغفار کا کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ عبادت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار نہیں کرتے تو روزہ محض ایک رسمی عبادت بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ اپنے سابقہ گناہوں سے بھی سچی توبہ کریں اور آئندہ ان گناہوں کی طرف رخ نہ کریں، تاکہ اللہ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ ایک سچا روزے دار وہی ہوتا ہے جو رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادات کو جاری رکھے۔ اگر ہم رمضان میں نیک اعمال کریں اور بعد میں چھوڑ دیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے روزے کو محض ایک عادت کے طور پر رکھا تھا، نہ کہ حقیقی رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کے طور پر۔ اس لیے روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اثرات اپنی زندگی میں مستقل طور پر شامل کریں۔ اللہ والو، تہجد کی ایک نماز ایک عظیم اور نفلی عبادت ہے جو اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ رمضان کے دوران جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو تہجد کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایک مقام محمود یعنی بلند مقام پر فائز کر دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے قیام یعنی تہجد کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیکوکار لوگوں کی عادت تھی۔ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث تھی۔ رمضان میں تہجد کی خاص برکت یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مدد طلب کرے اور میں اس کی مدد کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں؟ کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں تہجد پڑھنے والوں کو بے حد اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے بلکہ رات میں بھی اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان میں تہجد کے لیے جاگنے کا سب سے اچھا وقت سحری کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کو بڑی جلدی قبول فرماتا ہے۔ جو شخص سحری کے لیے جاگتا ہے تھوڑا وقت تہجد کے لیے بھی نکال سکتا ہے تاکہ روزے کی قبولیت میں مزید اضافہ ہو۔ روزے دار کے لیے مزید تہجد روزے دار کے لیے مزید مغفرت کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت، روحانی سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش کا بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کم رکعت پڑھ سکتا ہے تو وہ 2 یا 4 بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تہجد نفل عبادت ہے اور اس میں آسانی رکھی گئی ہے۔ تہجد کے وقت دعا مانگنی چاہیے۔ خاص طور پر یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا رمضان میں خاص طور پر آخری عشرے میں زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص تھکن یا کسی اور وجہ سے تہجد نہ پڑھ سکے تو وہ صرف سحری کے وقت جا کر اللہ سے دعا مانگ لے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف نوافل پر ہی نہیں بلکہ اخلاص اور نیت پر بھی اپنے بندے کو نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا وہاں پر۔ رمضان میں روزے دار کے لیے تہجد پڑھنا بڑی سعادت ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ عبادت گناہوں سے
بخشش، دعاؤں کی قبولیت اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر روزے دار تہجد کا اہتمام کرے تو اس کے روزے کی برکت مزید بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص الخاص رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر رمضان میں آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر تہجد کی نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں تو جب تک رمضان مبارک ختم نہیں ہوتا تب تک آپ کو عادت پڑ جائے گی تہجد پڑھنے کی۔ تو اللہ والو، روزے بھی قبول کرواؤ اور تہجد میں اپنی دعائیں بھی قبول کرواؤ۔ جب آپ کو عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ کو کوئی بھی دعا رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رب بن مانگے ہی عطا کرتا جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو اس طرح آپ کے روزے بھی قبول ہو جائیں گے، تہجد کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی اور تہجد پڑھنے کی ساری زندگی کے لیے عادت بھی پڑ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔